یاسر, پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وتھ سجاد. میرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاؤ واز دا ٹرپ؟ ہاں بجٹ سیشن تھا ظاہر ہے, اس کے بعد کا بھی جو ساگ ڈار کی میٹنگ اور پریس بریفنگ تھی, دو چیزیں تھیں اور سب کے سامنے آ چکی ہیں. خاص بات تو نظر نہیں آتی, ہر سال کے بجٹ کی طرح اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن کئی لحاظ سے یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ہماری معیشت بہتری آئی ہے. چوتھا بجٹ ہے اس حکومت کا, بالکل ایسا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 4 بجٹ پیش کر چکے ہیں لوگ, ان کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں, اور چوتھا بجٹ 3 سال مکمل ہوئے ہیں, لیکن آتے ہی پہلا بجٹ پیش کرنا پڑا تھا انہیں. ٹھیک, تو اس لحاظ سے میں چاہوں گی کہ آپ مزید خبریں بھی بتائیں, ہمیں ڈیٹیلز بھی بتائیں, لیکن ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب, اب پلیز آپ بتائیں ہمیں. بجٹ تو سب کے سامنے آ چکا ہے. اس میں اس بات کا تو اعتراف ہم نے ایک دن پہلے ہی کر لیا تھا کہ ہمارا جو ٹارگیٹ 5.5% کا تھا وہ اچیو نہیں ہوا, 4.7% اچیو ہوا ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ یہ ٹارگیٹ زیادہ دیتے ہیں تاکہ اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا پڑے, اور جب وہ اچیو نہیں ہوتا تو کم از کم وہ اچیو ہو جاتا ہے جو پہلے اچیو نہیں ہوا تھا. اسحاق ڈار نے ایک بات کی کہ جب میں نے دیا تھا تو یہ اس کا ہماری گروتھ ریٹ 3% تھی. 3% ایسی گروتھ ریٹ ہے جو انڈیا کی ایک لمبے عرصے تک رہی ہے, اور اس کو ہندو گروتھ ریٹ کے نام پر دنیا میں یاد کیا جاتا تھا. اب ہر سال کچھ نہ کچھ پرسنٹ یہ بڑھتا ہے, اور اس بار 4.7% رہا ہے, اور ان کے خیال میں اس لیے کم رہا ہے کہ ہماری ایگریکلچر میں جو ہے وہ ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے, اور ایگریکلچر کا سیٹ بیک جو ہے وہ ہماری خاص طور پر کاٹن کی پروڈکشن میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے. 50 لاکھ بیلز کم ہوئی ہیں, یعنی کہ 1.5 کروڑ بیل کی بجائے کوئی 1 کروڑ بیلز یا 98 لاکھ بیل جو ہے ہم نے پروڈیوس کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی, لیکن گفتگو اس پہ ہونی چاہیے. آپ کی پانی کا سسٹم ٹھیک ہے. کچھ علاقوں کے بارے میں کہتے ہیں جہاں کپاس اگتی تھی وہاں گندہ کاشت ہوتا ہے, کیونکہ ایک انفلوئنشل آدمی نے وہاں اب ایک شوگر مل لگا لی ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس بیج نہیں ہے. ہمارا اکثر بیج سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. اس طرح تو زرعی ملکوں میں فصلیں نہیں اگائی جاتی. ہمارے سائنسدان بہت کام کرتے رہے ہیں. گندم کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی تھی, کاٹن کے بارے میں, کاٹن ایریا میں لوکل طور پر بہت نامور سائنسدان موجود ہیں جو کئی مقامی کاشتکاروں کو فراہم کر دیتے ہیں. وہ اپنی ریسرچ قومی سطح پہ نہیں لاتے. قومی سطح پہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے ایسے بیج ایجاد کر لیے جو ہماری کاشت کو بہت بڑھائیں. کہاں استعمال ہوئے ہیں بیج؟ کوئی بتائے تو صحیح. یہ بیج کہاں سے آتا ہے جو کاشت کرتے ہیں؟ کہاں سے سمگل ہو کے آتا ہے؟ امپورٹڈ ہو کے آتا ہے. اگر بیج آتا ہے تو وہ بھی سب سٹینڈرڈ بیج ہے. ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں یا جراثیم کچھ دوائیں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی نان سٹینڈرڈائز نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی وہاں فلاں جگہ سے منگوائی تھی. اب دیکھیے نا, ابھی خبر آئی تھی کہ وہ جو سپرے کیا تھا وہ کیا ہمارا مچھر سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے بچے بے ہوش ہو گئے. دوائی غلط منگوا لی تھی. بھائی ٹانگ دو, لٹکا دو ان کو. جو ہم اتنا نخرہ کرتے ہیں ضرب عذب ضرب عذب ضرب عذب, تو ان پہ لگنی چاہیے, ان پہ ضرب غضب پڑنی چاہیے. یعنی کہ آپ نے کوئی چیز پلان نہیں کی, سارا سال آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ کی فصل تباہ ہو رہی ہے, آپ آرام سے بیٹھے رہے. یہ مینوفیکچرنگ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. جب بجلی آئے گی, جب حالات بہتر ہوں گے, IMF سے چھٹکارا ملے گا, ہمارے انویسٹر کو کانفیڈنس آئے گا تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا. جب وہ انویسٹ کرے گا تو پھر ہماری 4% 3% اگر مینوفیکچرنگ میں ترقی تو کوئی ترقی نہیں. سر وہ جو سٹینس لیا جاتا ہے وہ تو یہ لیا جاتا ہے نا کہ انویسٹر تبھی یہاں پر آئے گا جب یہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی, اور اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں ایسے آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں. کپاس کے لیے تو اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں بھائی. آپ کی ایگریکلچر جو آؤٹ پٹ ہے اس کے لیے تو اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. کسان مرتا کھپتا اسے تو اگانا ہے. وہ تو لوٹ کسوٹ جو آپ مچا رکھتے ہیں اس کا شاخسانہ ہے. آپ کو آپ ایجوکیشن کے لیے اپنے ریسرچ کے لیے پیسے ایلوکیٹ نہیں کرتے. آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. آپ ان چیزوں کو اجازت سمجھتے ہیں. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن پہ دے دی ہے, ہیلتھ پہ دے دی ہے. آپ یہ صرف سوشل سیکٹر نہیں ہے, یہ ملک کی ترقی کی بنیادی چیزیں ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ورنہ. لیکن اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بار ہماری حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں پہ ذرا فیاضی کے ساتھ خرچ کر سکتی ہے, اور اس نے کیا ہے. ان بجٹ میں دکھایا دیتا ہے کہ وہ بہت سی سہولتیں بھی دی ہیں, بہت سے ٹیکس ابیڈن بھی کیے ہیں, لیکن ایک چیز پہ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے, اور ٹارگیٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال کا اچیو کر دیا ہے. مثلاً مثال کے طور پر انہوں نے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پرانی حکومتوں نے جب یہ کوشش کی تھی کہ زبردستی جو لوگ فائل نہیں کرتے اپنی ریٹرن
ان کو مجبور کریں کہ فائل کرنے کے لیے وہ چیک پر کسی چیز پر بینک سے وڈرال پر کچھ پرسنٹیج جس طرح اس پر 0.3% تھی 0.4% ہوگی وہ لگا دی جائے. پہلی حکومت نے مشرف نے 2 مہینے ودرا کر لیا تھا اور اس زرداری صاحب کی حکومت نے 3 دن میں ودرا کر لیا تھا. تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا سال ودرا نہیں کیا. میں اس پر اسٹینڈ کرتا ہوں, اب بھی لگاؤں گا. اس لیے لگاؤں گا کہ جب تک یہ فائل نہیں کرتے ریٹرن, اس وقت ہمارا تھا کہ 9% لوگ فائل کرتے ہیں, اب 10.5% پہ آ گیا ہے. ہم نے 15% 16% پہ جانا ہے تاکہ جی ڈی پی کے اتنا حصہ کا جو ہے ریٹرن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا, ٹیکس میں حاصل ہوگا تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس نہ لگاؤ, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک خود کفیل ہو, ہم یہ کہتے ہیں امریکہ ڈاؤن حملے نہ کریں. بھائی اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو نا, کھڑنا سیکھو. تمہاری معیشت جو تھی ایک مثال تھی, اب وہ ایک نشان عبرت بن کے رہ گئی ہے. تو ہمیں اس معاملے میں بہت کچھ کرنا ہے. بجٹ کے بارے میں اسحاق ڈار بڑے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, وہ بات چٹکیوں میں اڑا بھی دیتے ہیں اور سمجھا بھی دیتے ہیں. ابھی کسی نے مذاق اڑایا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ صحت مند وغیرہ, اور کسی نے کہا جی آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں, آپ بھی ہارٹ کے مریض رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں بھائی, بھول جاؤ, تم سے زیادہ صحت مند ہوں, 18 گھنٹے کام کرتا ہوں, آگے چلو. بس اس طرح کی باتیں کر کے آپ ڈیویٹ نہیں کریں. تو پریس بریفنگ اور وہاں کا حال یہ تھا. لیکن جو اس ہفتے کی ہمارے لیے دنیا کے لیے سب سے بڑی خبر تھی وہ محمد علی کا انتقال تھا. پہچان کے لیے اسے محمد علی قلعے بھی کہہ دیتے ہیں. خاندانی نام سے یاد رکھنا کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے, لیکن محمد علی نہیں چاہتے تھے کہ اسے فیملی نیم کے ساتھ یاد رکھا جائے. وہ صرف محمد علی کا کہلانا پسند کرتے تھے. ہی واز نو ڈاؤٹ اے لیجنڈ. وہ صرف ایک باکسر نہیں تھے بلکہ اس نے دنیا میں بالکل ایک نئی سوشل چینج کریٹ کی. ویتنام کی جنگ کے خلاف ریزسٹنس کی سب سے بڑی نشانی تھی. کالوں کے حقوق کے لیے امریکہ میں سب سے بڑی نشانی تھی اپنے آپ میں. اور مسلمان ہو کر اس نے مسلمانوں کی اقدار کے لیے فروغ کے لیے اور ڈٹ کر, بلکہ لکھا ہے آج عامر خاکوانی کہ بنیاد پرست مسلمان تھے. پہلے تو وہ علی جاں محمد سے متاثر ہوئے جو کالوں کے بہت بڑے رہنما تھے اور بلالی مسلمان کہلائے جاتے ہیں کالے ہونے کے حوالے سے. لیکن ان کے عقائد کچھ اس طرح کے تھے کہ ہمارے ہاں بہت سے اعتراضات بھی کیے جاتے تھے اور جینون کیے جاتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں قادیانیوں یا احمدیوں پہ کی جاتے ہیں ویسے اعتراضات تھے. لیکن انہی کے اس میں سے پھر وارث میتھائس ان کا بیٹا نکلا جس نے اپنے سارے نظریات جو تھے اس کو درست کیا. اور یہ جو تھے یہ ایک طرح کے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ان سے متاثر ہوئے پھر پکے قسم کے یہ مسلمان ہو گئے. خانہ کعبہ میں جانے کی تصویر ہے یہ, بٹ ہی واز اے لیجنڈ. انہوں نے ایسے ایسے باکسر کو گرایا ہے اور ایسی ایسی کہانیاں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ ری انوینٹڈ باکسنگ, کیچ می اف یو کین. یعنی کہ یہ تو ایسا فریز تھا کہ ڈانسنگ وہ جاتا تھا کیچ می اف یو کین, اور ایسا تیزی کے ساتھ باکسنگ. یعنی کہتے ہیں کہ وہ باکسر تھا کہ باکسر ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ بچاتے ہیں, دوسرے سے اٹیک کرتے ہیں, یا ایک ہاتھ سے کر کے اس سے اٹیک کریں گے. یہ دونوں سامنے کھڑے ہو جاتا تھا. کیچ می اف یو کین, آؤ مارو, اور اس سے غصہ دلاتا تھا اور اسی میں اس کو کرتا تھا. بلکہ انفیکٹ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ امریکن جو انہیں ٹریٹر کہتے رہے ہیں وہ ہیرو کہتے ہیں. نہیں جی, آپ کو کہنا پڑا ویتنام کی جنگ میں اس نے کیا, قید کی, اب کاٹی, اپنا ٹیٹو بھی چھوڑا, لیکن اس کے باوجود بھی خیر اس پر 1-2 آرٹیکل بھی ہیں, کچھ باتیں اس وقت پہ ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ بجٹ کے حوالے سے کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. عمران خان نے تقریر کی ہے, اس کو ہارٹ میں جلسہ کیا ہے. ٹی وی کیمرے تو کامیاب دکھاتے ہیں, پرویز شید کے بیانات اسے ناکام دکھاتے ہیں ایسے ہی. اور بہت سے لوگ جو ہیں اچھا کیمرے میں پہلے کہتا تھا کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی, کیونکہ وہ نظر آ جاتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن سب سے بڑی جھوٹ کیمرے کی آنکھ ہی بولتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیلی جو اوپر کیمرز ہوتے ہیں اس کو وہ اس طرح موو کراتے ہیں کہ بہت بڑا مجمع لگتا ہے. خبریں 2-3 دن میں پہنچتی ہیں کہ اصل صورتحال کیا تھی جو پہنچ جاتی ہے ملک کے اندر. لیکن بہرحال انہوں نے بڑا جلسہ کیا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر وہاں کام بھی ہوا ہے. اور عمران نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ بھئی یہ پاناما لیکس جو ہے بچوں کی وجہ سے یہ بدنام ہوئے ہیں, ہارٹ اٹیک ان کو بچوں کی وجہ سے ہوا ہے. میرے خیال میں ہارٹ اٹیک کا ریفرنس اور بیماری کا حوالہ اس طرح دینا اچھا نہیں ہے. یہ ہوا, اور بلاول نے یہ کہہ دیا کہ ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا کہ دماغ کا آپریشن ہوا تھا. یہ اسی ترقیاتی بجٹ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو بلاول کے لیے اسپیچ رائٹرز ہیں یہ جو سجیسٹ کرتے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے. اسے ان نوجوان کو, وہ ان کا فیوچر لیڈر ہے, ان کا چیئرمین ہے,
اس کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہیے جس میں ایک پارٹی کا ہمارے ہیں بہت تلال ہیں, تقدس جو ہے بہت سارے ایک لوگ عام وہ ایم این اے ایم پی والا مسلم لیگ میں ہیں جو 4-5 لوگ ہیں جو اس مکے مارنے کا کام کرتے ہیں, ڈرم بیٹرز. ہاں تو میں یہ بلاول کو آپ اس طرح استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, یو ول لوز ہم, یعنی کہ جب تک آپ اس کا امیج نہیں بنے گا یہ اچھا نہیں لگتا. اور عام طور پر مخالفین اس کو جواب بھی نہیں دیتے, یہ کہہ دیتے ہیں بچہ ہے یا کچھ اور کہہ دیتے ہیں, اس طرح فکرہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں. مناسب نہیں اس طرح. عمران کرتا ہے, عمران کا اپنا کام ہے, وہ اس طرح جس طرح چاہے کرے, اور 2018 تک اس کو ڈھیل نہیں دیں گے. اس سے پہلے پاناما لیکس کا طے کریں گے. پاناما لیکس کا مسئلہ بھی ٹی او آرز کا مسئلہ ہے, آج شاید دوبارہ بحث ہو. آسانی سے اس طرح نبٹنے والا یہ بھی نہیں ہے. نوازی واپس آئیں گے تو یہاں ایک بار پھر ہنگامہ اٹھے گا, پھر بات چلے گی, پھر شور ہوگا, لیکن کب تک یہ کھینچتے کب تک نہیں کھینچتے. انہوں نے بہت سی پوزیشن اپنی کنسالیڈیٹ بھی کر لی ہے, اور عالمی حالات بھی ایسے ہیں کہ پاکستان میں آسانی کے ساتھ تبدیلی کا جو خواب دیکھا جا رہا تھا وہ خواب پوتا ہوتا دکھائی اچھا میرا, جب کسی انسان کے دل کا آپریشن ہوتا ہے تو کم سے کم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 2.5 سے 3 مہینے آپ نے ریلیکس کرنا ہے. بس اتنی اسٹریس میں وہ واپس آئیں گے تو وہ کیا ساری چیزیں. ابھی حامد ویر مل کے آئے ہیں, ان کے کالم میں ذکر کروں گا, وہ مل کے آئے ہیں, ان کو اٹھ کے گلے لگایا. ول پاور ہے. ہاں, اور بہت سی باتیں ہیں. ول پاور نہیں, یہ میں ملا ہوں ہارٹ کے پیشنٹ سے. ڈاکٹر سرور جو خود بہت بڑے فزیشین ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں پاکستان کے, 7ویں کے 8ویں دن میں ان کو ملنے گھر گیا تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے گئے ہوئے, اچھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ہوئے. ہم حیران پریشان جب آیا تو ہم نے کہا نماز ان کا 6 دن کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں, اور سجدہ نہیں, رکوع میں نہیں جا سکتا میں, لیکن کھڑے ہو کے میں اشاروں سے نماز تو پڑھ سکتا تھا, ڈپریشن بھی لے سکتے ہیں, ملکی کام اور گئے ہوئے تھے. تو چنانچہ یہ بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں, ہم چھوڑ دیجئے, ہم تو نان پروفیشنل ہیں نا, جنہوں نے آپریشن کیا, جنہوں نے وہاں کیا, وہ جانے, ان کا کام جانے, اور وہ زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. وہاں شہباز شریف نے وہاں ویڈیو کانفرنس بھی کی 3 گھنٹے کی, بتایا بھی کہ چند دنوں کے چہل قدمی کے بعد اب وہ گھر منتقل ہو جائیں گے اور بہت جلد پاکستان آئیں گے. وہاں سے انہوں نے بھی کیا. یہاں مریم نواز بہت فرسٹ ٹائم ان کا امیج بڑا سالڈ سامنے آیا ہے. میں خاص طور پہ ان فکروں کی بڑی داد دیتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ حمزہ فیملی کی لڑائی ہے, حمزہ کی تمہاری, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو میرا نواز شریف کا شہباز شریف سے تعلق ہے وہی حمزہ اور میرا تعلق ہے. آپ لوگ فیملی اقدار کے واقف نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اقتدار کے لڑ رہا ہے, وہ اقتدار کے لڑ رہا ہے, کزن میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. ہم متحد اور متفق رہتے ہیں, اتفاق اسی سے بنا ہے. بہرحال آج ایک خبر یہ ہے کہ کے پی کی میں ادھر عمران یہ کہانی سنا رہے ہیں, پورے 4 ایم این ایز اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ پرویز خٹک کے خلاف بول رہے ہیں. جمہوریت میں ہوتا ہے ایسا, لیکن وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں. ایم پی ایس بھی وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ ملا لیے ساتھ. آج پارٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ایک تو کرپشن ہے پرویز خٹک کے نام پر, دوسرا یہ کہ عمران خان کے خلاف سازش کرتے ہیں. 2 باتیں ان پر الزام لگے ہیں. وہاں بھی پارٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے. اس سے اندازہ لگا ہے کہ سب صورتحال جو وہ ٹھیک. اچھا فرنٹیئر میں یہ ہے, ادھر ہمارے کراچی میں جو ہے پانی کی کمی کی وجہ سے ریلی نکل رہی ہے, چیف منسٹر کا گھراؤ کر لیا گیا ہے. ایم کے ایم نے بڑی زوردار تقریریں کی ہیں کہ بڑے میاں آپ نے بہت کما لیا, اب اللہ اللہ کرو اور جا کے دبئی میں کوئی آرام کرو, جہاں کیوں تنگ کیا ہو. وہ بھی ایک خاص طریقے سے آئے ہیں. ادھر پوپلزئی اگر اپنی پرانی فارم میں ہوتے تو اس بات کی توقع تھی کہ آج وہ عید کا اعلان رمضان کا اعلان کر دیتے, لیکن انہوں نے رمضان کا اعلان نہیں کیا. اور جس کا توقع یہ ہے کہ آج شام کو ہماری روزہ ہلال کمیٹی بھی اور پوپلزئی بھی ایک ہی دن رمضان کا اعلان کریں گے, اور اللہ کرے کہ عید بھی ان کا بیٹے دیکھے گا چاند, یا وہ جس کو چاند کہتے ہیں وہی چاند؟ نہیں لگتا ہے کہ چاند دیکھا جائے گا. جو کچھ بھی ہوگا, کچھ ہوئی ہے زیر زمین گفتگویں ہوئی ہیں, معاملہ طے ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں روزے بھی پورے 30 ہوں, کیونکہ 30 کا امکان ہے. 30 کے امکان میں 29 کو عید کا اعلان کر دینے کا بھی امکان پایا جاتا ہے. میرے خیال میں ایسا ذرا مشکل ہوگا, دیکھتے ہیں کیا صورت بنتی ہے. کچھ علاقوں میں چاند نظر آ گیا ہے, سنگاپور نیچے علاقے میں, جاپان کی اس طرف کے علاقے میں چاند نظر آیا. ہمارے بھی کہتے ہیں ساحلی پٹی پہ چاند, اور یہی توقع کی جاتی ہے کہ آج چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے 100% یہ کہی جاتے ہیں. ماہرین فلکیات کے تحت بھی اور باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں. تو کل روزہ ہوگا, کل روزے سے آنا پڑے گا انشاءاللہ. روزوں میں بھی ہمارا پروگرام جاری رہے گا. صبح آپ فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو کچھ اور کام نہیں کرنا, بیٹھ جائیے گا, ہم حاضر جایا کریں گے آپ کی خدمت پہ انشاءاللہ. وہ اچھا ایک چیز جس کو عام لوگ سمجھ میں تھوڑا سا شاید, کہ ہماری جو پاکستان ڈیفنس کونسل ہے, دفاعی کونسل ہے, جس میں حافظ سعید صاحب, سمیع الحق صاحب, یہ سب لوگ شامل ہیں, اس کا اجلاس ہوا ہے.
اس کے ایکٹیو ہونے کا ایک مفہوم لیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اس کے ایکٹیو ہونے کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے انڈیا کو آنکھیں دکھانے کے موڈ میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے, میں محتاط ترین لفظوں میں یہ کہتا ہوں, وہاں تقریریں بھی سخت ہوئی ہیں, انہوں نے کہا کہ جب امریکہ ڈرون حملہ کرے, سمیع الحق نے کہا تو آپ انڈیا پہ ڈرون اٹیک کر دیں. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں یعنی یہ ایک دھمکی دینے کی بات ہے نا کہ آپ ڈرون اٹیک کریں گے, آپ کے خیال میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. آپ کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں, وہ کہتے ہیں افغانستان چھوڑو, انڈیا میں اٹیک. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اب ڈرون حملے جو ہوتے ہیں ان کو مار گرایا جائے. جب پچھلی بار کا واقعہ ہوا تھا, اوباما کا واقعہ ہوا تھا, تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں جب پوچھا گیا, ایئر چیف بھی تھے کہ ڈرون حملوں کو ہم روک نہیں سکتے, انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دے حکومت, ہم اگلے دن کرا دیں گے, یا اگلے دن ڈرون حملے یہاں نہیں ہوں گے. تو کیپیسٹی تو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ کر نہیں سکتے. آپ امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں, امریکہ کو بیہیو کرنا چاہیے. اس لیے بیہیو کرنا چاہیے کہ کہیں کل کلاں کو یہ نہ ہو جائے کہ کوئی اٹھ کر پھر آپ کی سپریمیسی کو چیلنج کرے اور آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو. وہ میموز بھی تو نکلے تھے نا, جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم سگنیچر اسٹرائک ہم نے کیا ہوا ہے, مثلا کسی ایک خاص بندے کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, جس میں کیانی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. نہیں, وہ کون ٹارگیٹ کر سکتے ہیں سر؟ ہم لوگ ڈرون کے حوالے سے کہ کسی ایک اسپیسیفک بندے کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, سگنیچر اسٹرائک کا حصہ ہے. نہیں, تو وہ ہمارے ہاں بھی بہت کیپیبلٹی ہے, ان کو پتہ ہے. ٹھیک, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو کس وجہ سے خاموش ہیں اور اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. افغانستان میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے جی, چھوٹی چھوٹی خبریں اس طرح کی ہیں جو پورا نقشے کو, صورتحال کو بیان کرتی ہیں جی. بہرحال یہی خبریں ہیں اور انہی خبروں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آرٹیکل ہے, کیا صورتحال ہے. مزید سیگمنٹس بھی شامل کریں گے, ڈسکشن بھی کریں گے, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, کون کون سے آرٹیکلز جو ہیں وہ آج اب ہم سے ڈسکس کریں گے؟ ایک آرٹیکل تو جی میں اس پہ ہمارے محمد علی پر ہے, ڈیلی ٹیلی گراف کا بھی ایک طرح کا ایڈیٹوریل نوٹ ہے, اور دوسرا ہمارے عامر خاکوانی نے بھی لکھا ہے اس کی پوری فائٹ کہ کس طرح. دیکھیے اس کی کتاب تھی دا گریٹسٹ, میرا خیال وہ چند کتابوں میں تھی جو ان طرح کے موضوعات پر, سنجیدہ موضوعات سے ہٹ کر, میرا مطالعہ زیادہ لٹریچر کا ہوا کرتا تھا, یا مذہب کا, یا فلسفے کا, یا پولیٹیکل سائنس کا, لیکن براہ راست اس طرح کی آٹو بایوگرافی سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ میرا خیال میں یہ تو نہیں کہتا پہلی آٹو بایوگرافی تھی اس طرح کی پڑھی, لیکن میں نے وہ اس کو دیکھا اور وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جس طرح اس کی بائسیکل چوری ہو گئی, یہ گیا بات کی, تو اس کا جواب وہاں سے اس نے باکسنگ, اس نے کہا تم یہ باکسنگ سیکھ, وہ طاقتور لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں چیزیں. اور پھر اس نے امریکہ کے لیے جو ٹائٹل جو ہے اولمپک ٹائٹل جیتا تھا, اور ایک ریسٹورنٹ میں جہاں کالوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی, داخل ہونا چاہتا, داخل ہونے دیا گیا, تو اس نے اسی دکھ میں آتے آتے رستے میں وہ دریا پڑتا تھا کہ نہر پڑتی تھی, اس کے اندر وہ پھینک دیا گیا. آج اخبار نے لکھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے, مشہور نہیں ہے, یہ کتاب میں لکھا ہے اس نے کہ میں نے اپنا میڈل اٹھا کے میں دریا میں پھینک دیا. کیا کرنا میں نے امریکہ کے لیے جو ٹائٹل جیتا ہے, میڈل جیتا ہے, جس ملک میرے ساتھ یہ عزت ہے کہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا, میں یہ گولڈ میڈل ہولڈر ہوں اولمپک کا, اور میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ میں بلیک فارم ہوں, سیاہ فارم ہوں. پھر یہ اس تحریک سے بھی متاثر ہوا جو میلکم مارشل نے شروع کی ہوئی تھی, اور جب پوری ایک سول لبرٹیز کے لیے ان کے لیے, اور جب چیمپئن بن گیا, اور اس نے یہ سٹائل بھی کمال تھا, ہر اپنی فائٹ سے پہلے ایک نغمہ تحریر کرتا تھا. اچھا, وہ تو مشہور ہے نا کہ نا کیچ می اف یو کین, اور بہت سے اس کے تھے, اور رزلٹ یہ نکلا کہ یہ اتنی پھرتی کے ساتھ یہ موو کرتا تھا کہ دوسرے کو پنچ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو وہ آدمی کو کھینچ کے لاتا تھا, رنگ کے کونے میں لاتا تھا, وہ سمجھتا تھا اٹیک کرتا ہوا آ رہا ہے, اچانک یہ حملہ کرتا تھا, اور آدمی کی جیسی کئی اسٹائل تھے جو اس نے بالکل ایک کریٹو انداز میں کیے. 2-3 فائٹ ہاری بھی, لیکن یہ ہے کہ جس نے پہلے سونی لسٹن کو مارا, اس کا تو ساری چیزیں انہوں نے تو خیر ہمارے عامر خاکوانی نے تاریخ بھی بیان کی ہے اس کی کہ فریزر کے ساتھ فائٹ کی, فورمین کے ساتھ فائٹ کی, لیڈی ہومز کے ساتھ, آخر میں جو شکست بھی ہوئی جو آخری فائٹ میں, جو کہتے ہیں کہ اس کی ورسٹ فائٹ تھی, لیکن یہ ہے کہ ساری عمر لڑا, لیکن اس نے کمال کا فکرہ اس کے نام سے یہ دیا ہے, اور بہت کمال کا فکرہ ہے. تو یہ اپنے آپ دا گریٹسٹ تھا نا, گریٹسٹ تو خدا ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیماری سے یہ پتہ چلا ہے
کہ عظیم ترین طاقت تو صرف خدا کی ہے. بے شک. اور میری بیماری نے مجھ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ انسان عظیم ترین نہیں ہو سکتا. عظیم ترین تو صرف وہ ہے. لیکن however یہ مسلمان ہوا اور علی محمد کا پیروکار بن گیا. پھر اس کے بعد بقول ان کے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے طور پر، جی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پاکستان میں جو گالی ہے وہ بنا. اور میرا خیال میں ہمیں اس عظمت کو دونوں آرٹیکل میں جس کا تذکرہ ہے، ڈیلی ٹیلی گراف کا بھی، عامر خاکوانی پر بھی، اس کو اچھا لکھا اس نے ڈیلی گراف نے کہ ہی واز اے ری بورن مسلم، ہی واز اے ری بورن محمد علی، کہ پہلے کرسچن تھا یہ تھا، لیکن پھر وہ اس کی ایک نئی پیدائش محمد علی کی شکل میں ہوئی اور پھر وہ ڈیفرنٹ تھا. ری انوینٹ باکسنگ، یہ بھی کہا اس نے باکسنگ کو ری انوینٹ کیا ہے. ایک طرح کی باکسنگ کا شکل بدل دی. دنیا میں ختم ہو گئی تھی باکسنگ، اس کا چرچا ختم ہو گیا تھا. ابھی باکسنگ ہوتی ہے، ہم روز انجوائے کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ورلڈ ٹائٹل جیتنے کے لیے وہ ڈرامہ جو ہوتا ہے ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں نا. مجھے صرف ریسلنگ کا پتہ ہے. نہیں جی مجھے نہیں پتا وہ کیا، وہ سارے وہ ریسلنگ ہوتی ہے جی، وہ ریسلنگ ہوتی ہے، کر رہا ہوں. یہ ڈراموں والا کام ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے انہوں نے سارے کے ساری شکلیں جو تھی اس کی بدل دی. اور اس کھیل کو بہت زیادہ عظمت بھی تھی. اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے کام بھی کیا اور ایک پکے مسلمان کی طور پہ جیے. اور یہ بڑی کمال کی فکر ہے کہ میری بیماری یہ بتاتی ہے کہ عظیم تر صرف خدا ہے. اور انسان جو ہے وہ ایک آرٹیکل نیکولس کرسٹوف کا ہے جو بہت ہمارے اچھے اکانومسٹ بھی ہیں، بہت اچھی وہ آرٹیکل ریگولر لکھتے والے ہیں. ون آف دا ٹاپ موسٹ رائٹر ان ہمارے یہ جو نیو یارک ٹائم ہے اس کے، کہ میل سلطانہ دا طالبانز ورسٹ فیئر. سلطانہ ایک لڑکی ہے جی، وہ اسکول جا رہی 4th 5ویں جماعت میں کہ طالبان نے اس کے باپ سے کہا کہ اٹھا لو اس کو ورنہ اس کی ایسی تمہاری بھی اور سب کو ختم کر دیں. اٹھانا پڑا. وہ معاشرہ ایسا ہے، فیوڈل معاشرہ، ٹرائبل معاشرہ ہے. وہ اپنی ایک وارلڈ گھر کے اندر رہتی ہے. اچھا. بھائی کو تو گھر پڑھنے کی اجازت تھی، مردوں کو تو ہوتی ہے. وہ کچھ سالے لاتا تھا تو وہ اس سے اخبار وغیرہ سے پڑھنا شروع کیا، اس سے انگریزی سیکھنا شروع کر دی. آخر انٹرنیٹ کا زمانہ بھی آ گیا، انٹرنیٹ گھر میں موجود تھا تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس نے فزکس تک پڑھی اور اس حد تک پڑھی کہ پھر اس نے انٹرنیشنل پروفیسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے. اور کچھ پروفیسر حیران رہ گئے کہ یہ لڑکی گھر کے اندر بیٹھ کر کس طرح یہ اتنی معلومات کر رہی ہے. کچھ ایک خاص ٹیکنیکل چیزوں پہ اس نے سوالات کیے پروفیسروں سے تو وہ تو چھدر رہ گئے. تو رزلٹ ہوا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں نے پہلے ایک طے ہوا کہ فلاں ادارے میں آ کر، کیونکہ وہ تو 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، یہ ایک بنیادی 1 سال تک ٹریننگ لے گی، تربیت لے گی، اس شرط کے ساتھ کہ یونیورسٹی نے ایک نے طے کر لیا تھا کہ اس کے بعد ہم اسے یونیورسٹی میں داخلہ دے دیں گے. تو اب وہ اس اسٹرگل میں ہے. ابھی اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے. پاکستان سے ہے؟ نہیں، امریکیوں نے ویزا ریجیکٹ کیا پاکستان سے. ریجیکٹ کرنے کی وجہ غالباً انہوں نے یہی کہی ہے کہ وہ کہی ہوگی کہ یہ پتہ نہیں طالبان امیگریشن کے لیے آتے ہیں، ان کا کنسیپٹ اور ہوتا ہے، یونیورسٹیاں داخلہ بھی دے دیتی ہیں پھر بھی ہوتا ہے. اب اس کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے اور شاید اس کے لیے دوبارہ تاریخ بھی ہے، شاید جون کی 13 یا کون سی ہے، اور شاید توقع کی جاتی ہے کہ اسے ویزا مل جائے گا. لیکن چار دیواری بنی کی فصیل کے اندر رہتے ہوئے اس نے جس طرح سائنس کے علوم کو بھی حاصل کیا ہے، اس نے مغرب کے پروفیسروں کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے لیے تعلیم کتنی ضرورت ہے. اور یہ بچے جو ہیں، یعنی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا جو ہے نا ایک کریز کی حیثیت رکھتا ہے. ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف. ویسے عوریہ صاحب ملالہ کو لے کے کافی نالا ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لکھتے ہیں. ہاں نہیں، عوریہ صاحب نے آج کا کچھ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پہ لکھا ہے. اچھا. انہوں نے کہا ہم تاریخ کو مسخ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسئلہ ایسی ہے کہ کالی رات میں کالی چٹان پر ایک چیونٹی چل رہی ہو تو جیسے اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تاریخ کو پہچاننا مشکل ہے. اور مجھے یاد آ گئی اس سے ایک بات کہ ہمارے ہاں سید محمد تقی صاحب ہیں، کل ان کے صاحبزادے مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ میرا نام کر کے ذرا حیدر تقی ہے گویا، تو جو گویا کہا تو مجھے فوراً یاد آ گئے سید محمد تقی اور رئیس امروہی کے جو گویا کا استعمال اس طرح کرتے تھے. تو میں نے فوراً جب گویا کا میں سمجھ گیا، میں تو گویا آپ سید محمد تقی کے بیٹے. انہوں نے کہا جی. تو وہ سید محمد تقی کو سلیم احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی فلسفے پر، کائنات فلسفہ اور میں. تو سلیم احمد کے پاس آئے، انہوں نے کتاب پہ لکھ دیا، آپ نے پڑھ لیا، سارے بھائی آئے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں، وہ میں نے لکھا ہے کہ فلسفہ ایک ایسی کالی بلی ہے جو کالی رات میں کالے کمرے میں بند ہے اور جو کسی کے دیکھی نہیں جا سکتی
اور لیکن تقی بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بلی کو پکڑ لیا ہے. تو اس طرح کے مذاکرات ہمارے چلتے تھے. انہوں نے خیر وہ تو ایسے میں نے کہہ دیا, انہوں نے اس پہ لکھا ہے اور لکھا کہ تاریخ کو ہم نے اپنے حساب سے لکھا ہے. سکندر اعظم نے کہ جرم یہ ہیں, لیکن ہم نے اس کے عظیم یعنی کہ فاتح عظیم حکمران ارسطو کا شاگرد اور فلاں کیا کہ عظیم عظمتیں بیان کر دی ہیں. اس نے ایران کا وہ جلا دیا تھا ایک جہاں دولت لوٹنے کے لیے, ہم نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا. دوسرا بیچارہ یہ ہمارا محمود غزنوی ہے جس کے بارے میں یہ تک طے ہے کہ سومناتھ کا مندر اس سے پہلے 2 بار لوٹا جا چکا تھا, اس میں کچھ نہیں تھا اور ہم نے ثابت کر دیا وہ بت شکنی کے چکر میں یہاں آیا. تاریخ بڑی مسخ ہوئی ہے. پھر 2 تحریک دانوں کے نام بھی دیے ہیں, ایلیٹ کا اور جان ڈوسونی کا, 2 نام دیے ہیں جنہوں نے ثابت کیا اس تاریخ کو اس طرح بیان کیا ہے. اس طرح اورنگزیب کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے نا ایک فرانسیسی سیاح نے مرتب کی تھی, انہوں نے اپنی مرضی سے تاریخ لکھ دی. وہ ساری گپیں جیسی ہم لگاتے ہیں ویسی انہیں ہمارے زمانے میں ضیاء الحق اور ذوالفقار بھٹو کے درمیان فرق کرنا کوئی آسان ہے؟ دونوں متنازع بنا دیے ہم نے. تاریخ میں کون کیا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں نا, ہم ثابت کرتے ہیں کہ میڈیسن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, 10,000 ڈاکٹروں کو نااہل ثابت کر کے ہم کہتے ہیں کہ میڈیسن خراب چیز ہے. اگر کہیں 10,000 ان ڈاکٹروں نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میڈیسن کو ختم کر دیا جائے. جمہوریت کے بارے میں ہم وہ ساری دلیلیں دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ جمہوریت بہت اچھی چیز تھی, ناکام ہوئے تو سیاستدان ہوئے ہیں. اس طرح اسلام کے بارے میں ہم نے بہت سی چیزوں کو جو یہ نہیں کہتے کہ یہ عثمانیوں نے کیا, یہ امویوں نے کیا, یہ عباسیوں نے کیا. کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ سارا کچھ مسلمانوں نے کیا. ابھی کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہٹلر نے کیا تھا وہ یہ تو کہتے ہیں جرمنوں نے کیا تھا, یہ کہتے ہیں عیسائیوں نے کیا تھا. یہ آپ بیان کرتے ہیں انہیں کہ ہر چیز کو ہم نے اس طرح بنا رکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, 2 آرٹیکل لکھے تھے انہوں نے, ایک کل تھا ایک آج تھا, تو میں نے دونوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور یہ 20ویں صدی جو ہے سیکولر جمہوری زمانوں کی صدی ہے. سب سے بندے اسے مارے گئے. اب مذہب تو یہاں کوئی تھا ہی نہیں, کسی ریاست کا مذہب نہیں تھا. پہلی جنگ عظیم میں 4 کروڑ مار دیے, دوسری میں 8 کروڑ مار دیے. اور تھے کون لوگ؟ چرچل تھا, روزویلٹ تھا, بڑے بڑے لوگ تھے, ادھر ہٹلر بھی خیر تھا اور ڈگال بھی تھا, اور پتہ نہیں کون کون لوگ تھے جو سارے کرتے تھے. اور ووڈرو ولسن تھا امریکہ کا صدر پہلی جنگ میں. تو یہ سارے لوگوں کی موجودگی میں آپ نے سارے کام کیے. کیا 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 لیا اس نے, کیا حاصل کیا, اور ہر چیز چھپائی. انفلوئنزا آیا اسپین میں 18 میں آیا, 1918 میں. کوئی جنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ نے کہا بتاؤ نہیں, کسی کو نہ بتاؤ. اور انفلوئنزا اسپین کا انفلوئنزا جو تھا وہ کسی آسٹریا میں جا کے کسی فوجیوں کو لگا, پوری دنیا میں پھیل گیا اور 4 کروڑ بندے مارے گئے. بنگال میں قحط پڑ گیا کیونکہ آپ کو فوجی نقل و حرکت کے لیے چاہیے تھی, آپ نے اناج نہیں بھیجا, ان کو مرنے دیا, اس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا. جو ساری چیزیں جنگوں نے جو ہمیں دی ہیں یہ مذہب کے نام پہ نہیں تھی. الزام آپ مذہب پہ لگاتے ہیں, تاریخ کو جس طرح چاہتے ہیں آپ مسخ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. ایک آخری آرٹیکل کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں, کریکنگ ڈاؤن آن رشین کیلیفیٹ. وہ ایک ہے داغستان علاقہ, چیچنیا کے ساتھ کا علاقہ ہے. ہم ابن صفی کے ناول پڑھتے تھے تو اس طرح کے داغستان وغیرہ شہر کرتے تھے, ہم سمجھتے اس نے گڑھ رکھے ہیں. اب جب رشیا ٹوٹا ہے تو ہمیں معلوم ہوا سارے ملک جو تھے ایگزسٹ کرتے تھے, قازقستان فلانا فلانا. ابن صفی کے ناولوں میں جاتے تھے جہاں جا کے ہمارے جاسوس کاروائیاں کرتے تھے. تو وہ پتہ چلا کہ یہ داغستان میں ایک مسجد کے امام کو انہوں نے کہ وہ سیریا میں لوگ وہاں جنگ لڑنے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا کہ اس کو مسجد کو سیل کر دیا. جو سیکورٹی والے چند دنوں میں 5,000 بندے اکٹھے ہو گئے. چنانچہ ان کو مسجد کو دوبارہ انہوں نے کہا جی امام کو پکڑنا پکڑ لو, مسجد کو کیوں سیل کرتے ہو. تو سلفی امام کہہ رہے ہیں, یہاں بہت سارے جو تھے ان کو اور بھی کارروائی ہوئی ہے اور پکڑے. پوری کہانی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ روس کے اندر ان علاقوں میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ان مسجدوں میں لوگ بھرتی ہو کے سیریا میں جا رہے ہیں. تو یورپ کی کہانی تو آئی تھی, رشیا کے اندر کی کہانی جو تھی وہ کم آ رہی تھی. تفصیل کے ساتھ کہانی ہے لیکن اتنا وقت نہیں میں اس کو بیان کروں, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روس کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم آپ وقفہ لے لیں اور مزید ہم ڈسکشن بھی کریں گے, مزید سیگمنٹ بھی شامل کریں گے. ویسے تو آخری سیگمنٹ ہے لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ.
اور آج ہمارے ساتھ دو اکانومسٹ ہیں، ڈسکس کریں گے ہم بجٹ کے حوالے سے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں. اور دوسرے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں، یہ بھی اکانومسٹ ہیں. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو می صاحب. آج آخر میں آپ یہ نہ کہیے کہ 3 تجزیہ نگار، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں 2 ہی امپورٹنٹ ہیں. میں نے بھی سوال پوچھنے اور سیکھنا ہے جی. ہے تو تینوں اس وقت. جیسا جناب شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. کیسا آپ بتائیے، آپ کو بجٹ کا اگر کہا جائے کہ 2 3 4 باتیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ مجھے ایک تاثر ملا ہے کہ کچھ پیسہ ان کے پاس اتنا آ گیا کہ اب خرچ کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی رعایتیں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی اس کے بارے میں آ رہی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو چلتی ہیں. اس نظام میں تو ایسا ہی بجٹ آتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ جب اباؤٹ 43 to 45% آپ کا پیسہ جو ہے وہ باہر چلے جانا ہے یا جو قرضے واپس کیے ہیں اس کے سود کی ادائیگیوں میں چلے جانا ہے، تو آپ کے پاس تقریباً آدھے سے زیادہ تو چلا گیا. پھر آپ نے اپنی دفاع پہ بھی کوئی 33% خرچ کرنا ہے، تو یہ 70 سے زیادہ فیصد آپ کے پاس نہیں ہے. پروونسز کو بھی دے دیا اینڈ سچ فورتھ. مگر میں نے بڑا انٹرسٹنگ دیکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو بہت کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کا 19% دیا ہے. ہائر ایجوکیشن کو؟ جی ہائر ایجوکیشن کو. یہ تو پازیٹیو بات ہے. جی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کم رہ گیا اس میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کوئی 19% ہے. مگر اسکول ایجوکیشن بٹ نیچرلی وہ تو ابھی آنا ہے پروونشل بجٹ. جی میں تو اس کو صرف دیکھتا ہوں کہ یہ ایک انویسٹرز کی طرف ہے اس کا رجحان. ان کو مراتیں ملی ہیں جو ان کیپٹلزم کوئی انکریکٹ ہوتی ہیں، بٹ جو اصل ایشو اس ملک کا ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے وہ ہیومن سیکیورٹی اور ہیومن ریسورس ہے. اس پہ بہت کم توجہ ہے، اور جب تک اس پہ نہیں ہوگی ہمارے یہ دوسرے جو سوشو پولیٹیکل اکنامک ایشوز ہیں وہ سولو نہیں ہو سکتے. اور اگر اتنے سالوں میں بھی ہم لوگوں کی جو زیادہ تر بڑے شہروں سے دور لوگ ہیں اور بڑے شہروں کے اندر بھی لوگ ہیں، ان کی سائنٹیفک ایجوکیشن، ان کی سکلز، ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کے ورک ہیبٹس پہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کریں گے تو جو مرضی کر لیں. ادارے بنائے تو ہیں صوبائی سطح پر، یہ ہے ٹیفٹا ہے، سر پالیسی دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح ہے. یہ پالیسی دینے کی ضرورت ہے کہ ان اداروں نے اصل میں کرنا کیا ہے. ٹھیک پھر ہی آگے چلے گا نا. ادارے تو بنے ہوئے ہیں یا بن رہے ہیں یا وہ ٹھیک ہے، مگر ان اداروں نے اگر اچھا اس کا لیڈر آ جاتا ہے تو وہ اچھے کام کر لیتے ہیں، اور اچھا لیڈر نہ آ جائے تو وہ اچھے کام نہیں کرتے. مگر جب آپ ڈائریکشن اور پالیسی دیتے ہیں تو پھر ہی ارسپیکٹولی یہ ادارے اس لیول پہ پہنچتے ہیں. جی شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ جی آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ انہی خطوط پر ہے بنیادی طور پر جس میں پچھلے 3 بجٹ آئے تھے جس میں کہ بیشتر اہداف حاصل نہیں ہو سکے تھے. میرے حساب سے یہ بجٹ جو ہے یہ مایوس کن ہے، غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ تقریباً 100% مسلم لیگ نون کا جو 2013 کا منشور تھا اس سے انحراف کرتے ہیں. یہ آئین کی شق ہمارا 3 ہے جس میں کہا گیا کہ استحصال کو خاتمہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور 38E جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ غریب اور امیر کا فرق ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ان دونوں سے یہ متصادم ہے، اور یہ جو پاکستان کو درپیش چیلنجز اور خطرات ہیں معیشت کو، میں سمجھتا ہوں گا یہ اس سے نمٹنے کی قطعی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ تو ہوگی اسٹیٹمنٹ. اب آپ کے آرگومنٹ کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے 68 سال ہماری آزادی کو ہو گئے ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ نان فائلر اور یہ کنسپٹ لائے اور ود ہولڈنگ ٹیکس کا. نان فائلر اور ود ہولڈنگ ٹیکس بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں 68 سال کے بعد کہ اگر آپ کو ٹیکس چوری کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں، اگر آپ کو انکم ٹیکس کے گوشوارے داخل نہیں کرنے اور آپ کی آمدنی ہے تو بھی آپ کرتے رہیں، ہم تھوڑی سی قیمت آپ سے لے لیں گے. وہ تھوڑی سی قیمت اس سے بہت کم ہوگی جو کہ ایمانداری سے اگر وہ ٹیکس دیتے تو دینا پڑتا. تو یہ جو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نظام کو اور نان فائلر کے نظام کو، تو یہ تو بالکل جو ہے وہ بیسک کنسپٹ کے خلاف ہے. اس طریقے سے اب 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ٹھیک ہو سکتا تھا. مسلم لیگ نون کے منشور میں تھا ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے وفاق اور صوبوں کی سطح پر، دستاویزی بنائیں گے معیشت کو، اور کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے.
तीनों को इन्होंने वायलेट कर दिया। और जो हैरान कुन बल्कि शॉकिंग है वो ये है कि आप पढ़े जो कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि भाई मुसलमानों को बचतों का एहसास नहीं है। इससे पहले आप 50-60 वर्षों की रिपोर्ट देख लें स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें बचतों की बात होती थी। अब इन्होंने 2019 के जो आदात दिए हैं उसमें बचतों का जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनका इन्हिसार कर्जों पर है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और निजकारी पर है। नेशनल सेविंग्स जिससे कि हम इन्हिसारी की तरफ जाते हैं उसका हदफ ही इन्होंने नहीं रखा। तो ये तो ऐसी शॉकिंग चीज है, मैं समझता हूँ कि जो नाकाबिले माफी है। एक अजीब बात यह है कि हमने कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की इन 3 वर्षों में और दावा ये कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है बेहतर हो गई है और हम जो है ना वो तरक्की की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो तस्लीम शुदा बात यह है कि आप बगैर इस्लाहात के नहीं जा सकते जो इसमें नहीं की गई। तो मगर मैं जो एक और परेशानी की बात है कि 2019 के लिए जो इन्होंने आदाफ रखे हैं खासतौर से टैक्स के 13.5%, ये तो इतना मायूस हद तक कम है कि अब हम ये कह सकते हैं कि 2019 तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने का इम्कान जो है वो खत्म हो गया। एक और परेशानी की बात यह है कि अगर आप देखें मुशर्रफ दौर में जो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स को मराद दी गई थी, शरह सूद कम किया गया था, तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा हुआ है 2007 कि मुशर्रफ दौर में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी उसका 7 वर्षों में वो $7,800 मिलियन, उसमें से $5,500 मिलियन फिक्टिशियस थी, ओवर इनवाइसिंग की थी और सस्ता पैसा लेके सट्टेबाजी में लगाया था। इन्होंने फिर वही शरह सूद कम कर दिया ताकि वो पैसा प्रॉपर्टी में और सट्टेबाजी में जाए। एक सवाल जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी वसात से पूछ रहा हूँ कि क्या ये नहीं कह सकते थे कि जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा, गोशवारे दाखिल नहीं कर रहा, उसे पाकिस्तान में जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं है, उसे गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं है, वो हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं कर सकता, वो 4 या 5 स्टार होटल में नहीं रह सकता, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता। ये एक लीवर होता कि आप उसको कहते हैं कि भाई आप उन्होंने वो भी इजाजत दे दी उसकी और कहा कि आप थोड़ी सी कीमत दे दें और प्रॉपर्टी खरीद लें। तो ये तो एक ऐसी शॉकिंग चीज है कि जिससे कि लगता है कि ये चाहते हैं कि लोग टैक्स ना दें और ताकतवर तबकों को बरात देते रहे। इसका कोई जवाब मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, एक मिनट मैं कैस साहब से पूछता हूँ, ये तो उन्होंने बहुत सारे 2-4 बड़े क्लियर इल्जाम लगाए कि ये जो कॉन्सेप्ट ही है ये टैक्स एंटी टैक्स है एक तरह का, और इनका कहना है कि ये क्यों लगाते हो, सीधे करो ना गाड़ी खरीद सकते हैं, ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना बच्चों को स्कूल में दाखिल कर सकते हैं। पॉसिबल है या ये स्लो कैपिटल सिस्टम में हमने स्लोली चलना है, क्या करना है, कैसे करना है? देखिए जी, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बल्कि सदीकी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बल्कि बड़ा पिन पॉइंट कर दिया कि क्या सजाएं दे सकते थे। ये तो मैं समझता हूँ कि वो जो इनकी स्कीम थी 1% की, वो फेल इसलिए हुई कि उसमें कोई बाइट नहीं थी, कोई सजा नहीं थी कि अगर आप हम जो मरातें दिए हैं हमने अगर वो नहीं लेते, जो नहीं ली, तो हम आपको ये सजाएं देंगे। ये तो बड़ा बिल्कुल सही है कि आप इस मुल्क में पैसे कमा भी रहे हैं, आप इस मुल्क को टैक्स दे भी नहीं रहे और फिर भी आप दूसरों से ज़्यादा यहाँ ऐशो इशरत कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनलिटी के अंदर जाता है। ये नेचुरली आपने पनामा लीक्स की बात की, उस ज़िम्मन में भी चीज़ें जाएंगी कि ये कैसे मुमकिन है कि इधर आप आम आदमी से कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स दे और अमीर आदमी को लीगल या इलीगल तरीक़ों से वो टैक्स यहाँ भी बचा ले और बाहर भी बचा ले, तो मईशतें नहीं चला करती हैं उस पर। वो तो प्रिंसिपल्स सेट करने पड़ते हैं कि जी आपको हम मौके देते हैं, हम आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हैं, आपके प्रॉफिट पे हम टैक्स लगाएंगे, मगर आप ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो रहा है और ना प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है, बल्कि मरातें दी जा रही हैं, तो यूजर्पिंग होगी। मिसाल के तौर पे आपके बड़े शहरों के साथ बड़ी हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज़। जी जी जी। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बढ़ सकती हैं अगर छोटा किसान कोलैप्स नहीं करता, उसको बेचनी पड़ेगी ना अपनी ज़मीन। तो आपकी पॉलिसी है ही नहीं कि आप किसान को ऐसी सपोर्ट दें कि वो बड़ा हो जाए। आपकी पॉलिसी है कि किसान मजबूर हो जाए अपनी ज़मीन बेचने के लिए इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के। ये आप इसीलिए आपकी एग्रीकल्चर नीचे गई। हजारों प्लाट्स खाली पड़े हुए हैं लाहौर जैसे शहर में, जिन पे बिल्ड होने का भी मजीद प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है ना सर। असल इशू बिल्डिंग का नहीं है ना जी, असल इशू तो अप्रोप्रिएशन एंड एक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ताकि चंद हजार खानदान जो हैं वो इस मुल्क के सिर्फ पॉलिटिकल मालिक ना हो जाए, वो इस मुल्क की जो है ज़मीन के मालिक हो जाए और बाकी सब जो पाकिस्तानी हैं
وہ پھر مجبور ہو جائیں کہ ان کے کرایہ دار یا مزارے بننے پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ قیس صاحب بھی آپ کی رائے سے متفق ہو رہے ہیں، آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ محترم میں تو اسپیسیفک جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، اسپیسیفک باتیں کر لیتا ہوں مختصراً. نمبر 1، پاکستان میں اور وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر بغیر کسی استثناء کے اگر ٹیکس نہیں لگاتے تو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے دعوے کرنا یا سوچنا یہ ٹھیک بات ہے. خیر آپ بھی اگری کرتے ہیں اس پہ. دوسرا یہ تھا کہ جو کالے دھن کو سفید ہونے کا چکر ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کر کے کریں، رشوت لیں، باہر پیسہ بھیجیں اور ریمیٹنس منگا لیں 111 سب سیکشن 4 کے تحت، وہ ریگولرائز ہو جائے گا. تو رشوت کو ریگولرائز کرنے کا جو طریقہ پاکستان میں ہے، دنیا کا واحد ملک، یہ ختم کرنا ہوگا. اس کے بغیر آگے بات نہیں چل سکتی اور اس کے بغیر آپ جو ہے دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکتے، کیونکہ جب معیشت دستاویزی نہیں ہوگی تو ان کو مالی معاونت یہاں سے مل رہی ہے، وہ آرمی چیف نے بھی تسلیم کر لیا. تیسرا یہ تھا کہ عوام کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے، تو آپ جی ایس ٹی کو میکسیمم 5% پہ کریں، پیٹرولیم لیوی ہم ختم کریں. تعلیم کی مد میں جیسے کہ طے ہو چکا ہے قومی تعلیمی پالیسی 2009 میں بھی اور 2013 میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم 7% وفاق اور صوبے مل کے کریں گے، وہ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، اس کو 7% کریں. اور چونکہ پاک چائنا کوریڈور بھی بن رہا ہے تو ترقیاتی اخراجات 5% کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ 6.5% ہمیں کرنے پڑیں گے جی ڈی پی کا. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ نہیں کرتے تو میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دوں کہ 2018 میں یہ ریزروز ہمارے گریں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں 30 ارب ڈالر ہمارے ہو جائیں گے 2019 تک، وہ غلط ہے. 2019 میں بہت بڑا خدشہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک اور کرائسس میں آئے گا، جیسے 2008 میں آیا تھا، 2013 میں آیا تھا، اور پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، جیسے کہ یونان گیا تھا. یہ خطرے کو آج ہمیں بتانا ہوگا. یہ جی بڑی انہوں نے واضح 2-3 باتیں کی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ لاسٹ ورڈز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی گروتھ ریٹ 8% پہ جانی چاہیے اور اس گروتھ ریٹ کے لیے نئی انڈسٹری لگنی چاہیے، نئے پروڈکٹس بننے چاہیے جو دنیا میں مہنگے بکتے ہیں، اور اس کے لیے جی یہ آپ کی ٹیکسٹائل وغیرہ جو ہے، ایک تو ویسے کرائسس میں، ایک اب وہ ویلیو ایڈیشن ہے، اب دنیا کی پرائسز گری ہیں، آپ کا خسارہ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو وہ سکلز چاہیے. اس سکلز کے لیے آپ کو ایگریکلچر کی سپورٹ بھی چاہیے جس میں پانی نہیں ہے، جس میں نیا سیڈ نہیں ہے. آپ کو جو وہ سارا انسٹیٹیوشنز چاہیے جو آپ کی ایکسپورٹس کو کر سکتی ہیں. آپ کے دنیا کے جو تعلقات ہیں وہ اب کولڈ وار سے نکل کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ارد گرد 3 ملک ہیں جو اب معاہدہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس معاہدے میں نہیں ڈالا ہوا. اب یہ سارے اس اکانومی پہ افیکٹ پڑتے ہیں نا جی. ہمیں ری تھنکنگ کرنی پڑے گی، ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. اور بات صحیح ہے. ایک بات جو انہوں نے نہیں کہی کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز اب جو ریباؤنڈ کریں گی اور اگر وہ پھر وہاں چلی گئیں تو یہ جو پہلے ہمیں قرضے ہم نہیں ادا کر سک رہے یا بڑے مشکل میں ہے اور بڑی مشکلاتیں آ جائیں گی، کیونکہ آپ بجلی بھی ان باہر کے تیل سے پیدا کرتے ہیں. آپ ٹرانسپورٹ پہ بھی کوئی اتنی زیادہ آپ نے ریولوشن نہیں کی کہ گرین ٹیکنالوجی لیں. تھینک یو ویری مچ جی. ہم دونوں کے شکر گزار ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، دونوں نے جی معیشت کے حوالے سے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں. ہمیں تو اچھا لگتا تھا جو اخباروں میں آتا ہے، جو ان کی باتوں میں آتا ہے. اس میں اچھی باتیں بھی ہیں لیکن جو باتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو واضح ہونا چاہیے. دونوں نے واضح کر دی ہیں. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. اور میرا بھی ایک دفعہ پھر سے آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے امید سب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. دوبارہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.